عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کے بارے میں فرمایا کہ اے نبی کریم علیہ السلام، بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے، اور وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، اور آپ کو اللہ کی جانب دعوت دینے والا بنا کے بھیجا ہے اس کے حکم کے ساتھ، وسراجا منیرا، اور چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بہت ساری عظمتیں، بہت ساری شانیں، بہت سارے اللہ نے محبوب کو کمالات عطا فرمائے۔ ایک صفت حضور کی یہ ہے کہ وداعیا الی اللہ، نبی پاک لوگوں کو اللہ کی جانب دعوت دیتے ہیں۔ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کی برہان بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے لوگوں کو رب کریم کی بارگاہ کا رستہ دکھایا۔ دنیا میں سب سے کمزور بندہ وہ ہوتا ہے جو ذہنی طور پر کمزور ہو جائے، اعتقادی طور پر کمزور ہو جائے، اور دنیا میں طاقتور بندہ وہ ہوتا ہے جس کے عقیدے طاقتور ہوتے ہیں، جس کا توکل مضبوط ہوتا ہے، اپنے رب پر بھروسہ مضبوط ہوتا ہے، جس کا ذہن پختہ ہوتا ہے، نظریاتی طور پر جسے پختگی نصیب ہوتی ہے، وہ طاقتور بندہ ہوتا ہے۔ عرب کے لوگ جو تھے وہ ذہنی طور پر بڑے کمزور ہو گئے تھے، مختلف قسم کی تہمات کا وہ شکار تھے۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اگر قربانیاں کرتے تو اس کا گوشت بیت اللہ شریف کی دیواروں سے ملتے، حج کر کے واپس آتے تو گھروں کے دروازوں سے داخل ہونے کی بجائے پشتوں سے داخل ہوتے۔ نظریاتی کمزوری ان لوگوں میں پیدا ہو گئی تھی۔ اللہ کے محبوب تشریف لائے تو رسول پاک نے انہیں طاقتور نظریات عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ یہ تہمات ہیں، اس سے بندہ کمزور ہو جاتا ہے۔ حضور ضعف اعتقادی کو دور کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ رزق دینے والا صرف اللہ ہے۔ یہ صرف باتیں نہیں ہیں، یہ صرف دو چار جملے نہیں ہیں، یہ عقیدے۔ رزق دینے والا، آپ یقین کریں اگر یہ ذہن بن جائے نا رزق دینے والا اللہ ہے، کبھی کوئی بندہ حرام کی طرف نظر ہی نہ اٹھائے۔ اگر یہ ذہن بن جائے نا رزق دینے والا، اگر یہ طے کر لیا جائے، کبھی کسی دنیا دار کو دیکھ کر، مالدار کو دیکھ کر، اس کی جیب دیکھ کر بندے کا دل نہ للچائے۔ اگر ذہنی طور پر تیار ہو جائے نا بندہ کہ روزی تو مجھے میرے اللہ نے دینی ہے، پھر کبھی بھی عزت نفس کا سودا نہ کرے، کبھی بھی۔ حضور علیہ السلام اس نظریے کو اتنا پختہ فرماتے کہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، نبی پاک علیہ السلام نے باقاعدہ ہم سے بیعت لی تھی اس بات پر۔ حضور نے بیعت لی تھی، اور نوجوانوں غور کرو میری بات پر، حضور نے باقاعدہ ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کر بیعت لی، معاہدہ کیا، فرمایا میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ کبھی کسی دنیا دار سے سوال نہیں کرو۔ ایک ہے اللہ والوں کی مدد، وہ تو اللہ ہی کی مدد ہوتی ہے، لیکن نوابوں سے، سیٹھوں سے، مالداروں سے، پیسے والوں سے امیدیں رکھنا، ان کی خوشامدیں کرنا، ان کے پیچھے بھاگنا۔ فرمایا کہ میرے ساتھ وعدہ کرو کہ تم کبھی کسی دنیا دار سے سوال۔ نوجوانوں، گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ میں نے نا یہ میلاد کی محفلوں میں دیکھا ہے، لوگ مالداروں کی خوشامد کر رہے ہوتے ہیں۔ حاجی صاحب کے عاشق رسول ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ ان کے ہاتھوں میں نوٹوں کی دتھی ہو، تو پکے عاشق رسول۔ دو چار پانچ بندے انہیں ڈگری دے جاتے ہیں۔ ایک جگہ پہ میں چلا گیا بات کرنے کے لیے، تو انہوں نے مجھے پرچی تھمائی، یہ بندہ مہمان خصوصی ہے، اس کا بھی نام لینا ہے۔
اس کی سرپرستی ہے، اس کا بھی نام لینا ہے، اس کا خصوصی تعاون ہے، اس کا بھی نام لینا ہے۔ میں انہوں نے آخیا تساں تے مینوں کیا سی نبی پاک دی تعریف کرنی ہے، تو کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، یہ میرا دین ہے، کوئی پارا نہ نہیں۔ یہ کیا بات ہوئی، فلانے کی بڑی بات ہے، فلانے کی بڑی شان ہے، چھوڑ دے ساری تعریفیں، صرف مدینے والے کی تعریف کر، صرف رسول پاک کی بات کر۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی اب وہ آگ لگائی ہے۔ اور ساؤنڈ والے بھائی اس کی ایکو کم رکھیں یار، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ بے سورے بندے کو تو ایکو کی ضرورت ہی کوئی نہیں، تو بے سورا بندہ بلایا آپ۔ میرے بھائی، حضور نے وعدہ لیا کہ کبھی کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ کبھی نہیں، اور حضور نے فرمایا جو بغیر ضرورت کے سوال کرے، چلے مجبوری بن گئی، جو بلا وجہ بغیر ضرورت کے مانگے، وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، اسے سزا ملے۔ حضور نے وعدہ لیا کہ سوائے اللہ کے یہ جو دنیا دار ہیں، مالدار ہیں، ان سے تم نے کبھی سوال۔ اب صحابہ کا پتہ کیا حال تھا اس وعدے کے بعد؟ ایک صحابی گھوڑے پہ بیٹھے تھے، ان کے ہاتھ سے درہ گر گیا، وہ ان کے قریب اور بھی لوگ کھڑے تھے، ان کے غلام خادم بھی کھڑے تھے، لیکن وہ خود گھوڑے سے اترے، وہ درہ انہوں نے اٹھایا، دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھے تو قریب کھڑے شخص نے کہہ دیا جناب مجھے فرما دیتے، میں اٹھا کے دے دیتا۔ فرمانے لگے کیسے کہہ دیتا؟ میں نے اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے کبھی کسی سے سوال نہیں کروں۔ یہ نہ اپنی زندگی میں امیر رشتہ داروں کی خوشامد بند کر دیں، مالداروں کی گاڑیوں کے پیچھے بھاگنا بند کر دیں۔ اگر آپ کو رزق کی تلاش ہے تو پھر وہ اس کا بہترین حل مصلی ہے، اس کا بہترین حل اپنے رب کی بارگاہ میں دعا ہے۔ کیوں کمزور پڑتے ہو ملت کے جوانوں؟ کیوں اپنا وقار خراب کرتے ہو؟ کیوں محسوس کرتے ہو کہ تگڑے بندے سے تو سلام لے تو وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں میرے پیسے دیکھ کے سلام لیے، الا ماشاء اللہ۔ تو ایک تو حضور نے یہ نظریہ دیا، دوسرا اللہ کے رسول چونکہ داعیہ اللہ، تو نبی پاک نے محنت، کوشش، جد و جہد، اس کی ضرورت پر زور دیا۔ زندگی میں جو لوگ آرام تلاش کرتے ہیں نا، سکون تلاش کرتے ہیں، آپ توجہ کریں جی، مجھے لگتا ہے یہ ایسے ہی چلنا ہے، وہ اپنے کام لگے رہیں تے اسی اپنے کام لگے رہیے۔ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، سلامتی دے۔ میں نے 2-3 باتیں کرنی ہیں، میں کر لیتا ہوں، آپ غور کریں۔ چلے اتنے سارے لوگوں نے کیا ہوا ہے، ہم ان پر توجہ کرتے ہیں۔ عزیز بھائی، حضور محنت کی ضرورت پر، جد و جہد کی ضرورت پر زور دیتے، کوشش کی جائے۔ حضور فرماتے ہیں سب سے بہترین کھانا اس بندے نے کھایا ہے جس نے اپنے 2 ہاتھوں کی محنت سے روزی کما کے کھائی ہے۔ اور فرمایا اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کھایا کرتے ہیں۔ اپنی زندگی جد و جہد والی بنائیں۔ یہ جو لوگ آرام پسند ہوتے ہیں نا، سکون ڈھونڈنا، وہاں لیٹ گئے وہاں لیٹ گئے، اور ہمارے بچے وہ تو 3-3 گھنٹے موبائل لے کے لیٹے رہتے ہیں۔ اقبال فرمایا کرتے تھے لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، میں لہو کے آنسو روتا ہوں، جس قوم کے بچے اس طرح لیٹے ہوئے ہوں وہ آگے کیسے بڑھے گا؟ جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، آگے بڑھنا، اور عملاً کچھ نہ کچھ کرتے رہنا، اس کو حضور پسند کرتے ہیں۔ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ سے کسی کو ایک قطرہ کبھی مل جائے نا تو کئی دریاؤں سے بڑھ کے ہوا کرتا ہے، اور حضور سب کو ہی دیتے۔ صحابہ فرماتے ہیں سب کچھ سنا ہے پر نہیں ہے یہ حضور سے سنا ہی نہیں کبھی، ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، اور ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ لیکن ایک اور رخ بھی ہے تصویر کا۔ ایک صحابی آئے حضور کی بارگاہ میں، کچھ طلب کیا، اور حضور تو اتنا دیتے تھے، بخاری مسلم میں موجود ہے کہ
گھر جا کے بدو کہا کرتے تھے اور جاؤ جا کے حضور سے مانگو، وہ تو اتنا دیتے ہیں کہ غربت کا غم ہی نکل جاتا ہے۔ اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ نبی پاک علیہ السلام سے اس نوجوان نے آ کے کچھ طلب کیا تو حضور فرمانے لگے تیرے پاس کچھ نہیں؟ اس نے کہا میرے گھر میں ایک کمبل اور ایک پیالہ ہے۔ ڈھونڈ کے چراغ لے کے ملو گے تو اتنا غریب بندہ نہیں ملے گا جس کے گھر میں ایک ہی کمبل ہو اور ایک ہی پیالہ ہو، لیکن اگر آپ ہمارا رونا دیکھیں غریبی کا تو ہر تیسرا بندہ رو رہا ہے۔ ہمارے بچے کہتے ہیں ابا پہلے 2 ایکڑ بیچے، 50 کروڑ دے تو میں کام کروں گا۔ یہ انویسٹمنٹ دیکھو حضور نے کیا بتائی، کیا ہے تیرے پاس؟ ایک کمبل ایک پیالہ، فرمایا لے آ۔ وہ صحابی لے آئے تو حضور نے بولی لگا دی، فرمایا لے بھائی کوئی بندہ اسے خرید لے۔ ایک بندے نے کہا 1 دینار میں 2 چیزیں لوں گا، دوسرے نے کہا 2 دینار میں۔ حضور نے 2 دینار میں کمبل، اور یہ سیاستہ میں موجود، حضور نے بیچ دیا اور اس صحابی سے فرمایا 1 دینار کا گھر کھانا لے جا اور 1 دینار کا کلاڑا خرید کے لا۔ وہ کلاڑا خرید کے لائے تو نصیب دیکھو، اس کلاڑے میں دستہ حضور نے اپنے دستے مبارک سے لگایا اور فرمایا یہ اٹھا، رسا پکڑ، جنگل میں جا، لکڑیاں کاٹ اور بیچ، کھا بھی اور کھلا بھی، پی بھی اور پلا بھی، محنت کرو، جد و جہد کرو جوانوں۔ اس دھرتی میں اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں رکھی ہیں، اس کے سینے پر ہل چلاؤ، اس سے اناج نکلے گا، اس سے تمہارے لیے خوراک نکلے گی۔ اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ اپنی زندگی میں یہ چھوڑ دے کمزوریاں دکھانا، میں کروں کیا؟ جس نے کام کرنا ہے اس کے لیے بڑے کام ہے، اور جس نے نہیں کرنا اس نے صرف پروگرام ہی بنانا ہے، ارادہ ہی۔ ہمارے جوانوں سے پوچھا جائے نا کیا کر رہے ہو، کہنے میں کاغذ جمع کرایا نے باہر جان لوں، تو میں کہنا ہونا جدو کاغذ نکل گے تکی جائے گی اتنے تے کوئی کام کرنا۔ ایک بی ایڈ نوجوان پچھلے دنوں مجھے ملا تو مجھے کہنے لگا میں کام کوئی نہیں بس کوشش کر رہے ہیں، تو میں کہا پٹھے تے ابا جی تیرے پاندے ہوندے نے، تو 4 دن انہوں نے آرام کر رہا نا، جانوراں دی خدمت کر، اللہ دی برکت نہ تیرا کام بھی آسان کرے گا۔ پٹھے پا جانوراں، یہ کام نہیں، یہ ڈیوٹی نہیں، کام کرنا نہیں چاہتے اور انداز کچھ اور اختیار کر لیتے ہیں۔ نبی پاک نے اس صحابی سے فرمایا 15 دن تک تم نے مجھے نظر نہیں آنا۔ وہ چلے گئے، 15 دنوں کے بعد وہ آئے تو حضور نے فرمایا اب کیا حال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ایک کمبل تھا، سارے گھر کے بستر بن گئے، پہلے ایک پیالہ تھا، اب سارے گھر کے برتن بن گئے۔ یہ دوست محنت کریں گے، جد و جہد کریں گے زندگی میں۔ یہ مفت کی روٹیاں زیادہ مزیدار نہیں ہوتی، زیادہ لذیذ نہیں ہوتی۔ آپ یقین کریں وہ جو بزرگ ہمارے محنت کرتے تھے نا، میرے ابا جی گرمیاں فرمانا لو بھائی پڑھولے چ دانے پاتے نے تے ماں تہاڈی نے اچار پاتا ہے، ان پرواہ کوئی نہیں۔ یہ اصل ہے، یہ روح ہے، یہ چھوڑ دو۔ وہ ہم نے فلاں کو دعوت ڈالی ہے تو ادھر جا رہے ہیں، تو فلاں کو ڈالی ہے تو ادھر جا رہے ہیں، ان چکروں سے باہر آ دو۔ زندگی یوں نہیں گزرتی۔ میں بس بات سمیٹنے لگا ہوں، آپ غور کریں گے میری بات پر۔ بھائی جان بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے۔ پیارے بیٹے بیٹھ جاؤ، او میرے پیارے عزیز بیٹھ جاؤ، اللہ آپ کو برکت عطا کرے۔ یہ موبائل کا پتہ مسئلہ آج کل کس طرح کا ہے؟ جس طرح گرمیوں میں پانی کا مسئلہ نہیں ہوتا، ایک بندہ پیے تو دوجے نوں بھی ترے لگ جاندی ہے، وہ کہ کدی کڈے تو دوجے بھی پریشان ہو جاندے نے کہ یار ہے تو میرے کو بھی ہے۔ چھوڑ دیں یار، بڑا میری طرح کے بندوں کے لیے تو بڑا مشکل ہو گیا۔ اب آپ اندازہ کریں، ہم جا رہے ہیں، اتنے بڑے مجمع سے ملنا ویسے ہی مشکل کام ہوتا ہے، سب سے ملاقات، اور آج کل میری ملاقات نہیں ہوتی، 60-30 سیکنڈ کی مووی بھی ہوتی ہے، یہ ویسے مشکل ہوتا ہے۔ اور پھر آگے میں نے ابھی جانا ہے 2-3 جگہ، وہ جہاں آگے جانا ہے وہ یہ نہیں کہیں گے آپ نکلے ہیں کہ نہیں نکلے، وہ پوچھتے ہیں کتنے پہنچے ہو، وہ پوچھتے ہی نہیں پہ ٹرے ہو کے۔ اب وہ مجمع ہو رہا ہے، کسی سے ملا جا رہا ہے، اس کی بھی ویڈیو بنا لی آپ نے اور اس کو بھی آپ نشر کر رہے ہیں۔ بات چیزیں تو ویسی اچھی نہیں لگتی، ضرورت کی نہیں ہوتی۔ ہر چیز اگر اس طرح، میں آپ کو یقین کریں میرا بڑا دل کرتا ہے صبح و شام لوگ پیار کرتے ہیں میں جاؤں، لیکن کوئی صورت نہیں رہی۔
آپ کی محبتوں کا جو رنگ ہے وہ بڑا عمدہ ہے، لیکن تھوڑی سی اگر سنجیدگی آ جائے نا چیزوں میں تو بڑا اچھا ہو جائے، باتیں کرتے رہیں، لیکن اب یہ ماحول بن گیا ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ جانا مشکل ہوتا جا رہا ہے، دشواری ہونے لگی ہے، مجھے نہیں ہوتی، لوگوں کو۔ میں داتا صاحب چلا گیا تھا ایک دن، تو میں تو حاضری دینے گیا تھا نا مزار پہ، لیکن وہاں وہ شور ہوا، کچھ لوگ قرآن پاک پڑھ رہے تھے، کچھ عبادت کر رہے تھے۔ مجھے بعد میں اتنا افسوس ہوا واپس آ کے، میں نے کہا یار تیری وجہ سے لوگ تکلیف میں ہیں، تجھے کیا ضرورت ہے؟ یہاں تو منہ ڈھانپ کے چلا جاتا، یہاں تو باہر سے فاتحہ پڑھ لیتا، کیا لوگوں کو تکلیف؟ تھوڑی مہربانی فرمایا کریں، مطلب چیزوں کو اس طرح نہ ذہن پہ سوار کریں۔ اور پھر میں آپ کو دیانتداری سے کہتا ہوں، کوئی عاجزی نہیں، من آنم کے من دانم، اس محفل میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں جس سے میں زیادہ افضل ہوں، آپ سارے حضور کے غلام ہیں، اور میں اپنی دانش میں جب اپنے اعمال کو دیکھتا ہوں تو میں سب سے زیادہ گناہ گار اپنے آپ کو سمجھتا ہوں۔ یہ تے پتہ سارا ہے سردار دو کیتیاں دا، یہ پردہ چا پایا ہی تیرا بھلا ہو سی۔ اس لیے ان چکروں سے باہر آئیں یار، ہم تو بڑے کمزور لوگ ہیں، کچھ ایسا کریں، کوئی بات مانیں تاکہ ہمارے گناہ معاف ہوں۔ اس لیے یہ جو ہے نا ہمارا آج کل ماحول، اس میں تھوڑی سی ہمیں خوبصورتی لانے کی ضرورت ہے۔ بہرحال بات پر توجہ کریں، محنت کرنی ہے، جد و جہد کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت حسن بصری کے پاس ایک نوجوان نے آ کے کہا جی آج کے بعد میں نے کام نہیں کرنا۔ تو نے کیوں نہیں کرنا؟ کہنے لگا جی مجھے پتہ چل گیا، میں گیا تھا آج جنگل میں تو میں نے دیکھا ایک شیر نے شکار مارا ہے، اس نے آدھا کھایا ہے، میں چھپ کے دیکھ رہا تھا، پھر وہ لے کے پہاڑی پہ چڑھا ہے، وہاں ایک اندھی لومڑی بیٹھی تھی، اس نے باقی کا اسے کھلایا ہے، تو میں سمجھ گیا ہوں جو اب لومڑی کے لیے بندوبست کرتا ہے نا میرے لیے بھی کرے گا، لہذا میں نے کام نہیں کرنا۔ تو حضرت حسن بصری فرمانے لگے بھائی بڑی کمال تیری سوچ ہے، تیرا استدلال بڑا عمدہ ہے، تو نے کہانی میں کردار دو دیکھے، کریکٹر دو دیکھے، ایک شیر ایک لومڑی، لیکن افسوس یہ ہے کہ تو نے لومڑی بننے کا پروگرام بنایا، شیر بننے کا کیوں نہیں بنایا؟ تو شیر بننا، کھا بھی اور کھلا بھی، تو لومڑی بن رہا ہے کہ کوئی دے گا تو میں کھاؤں گا۔ ایک تو اس سے بچنا ہے۔ اور تیسری بات جو بڑی ضروری ہے اور بڑی توجہ کے لائق ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے ہمیں اللہ کا رستہ دکھایا، ہم نے وہموں کا شکار نہیں ہونا، کمزور نہیں پڑنا۔ سارے نوجوانوں کو گھر میں بتایا جاتا ہے کہ کالا جادو ہو گیا، فلانے کو بھی کالا جادو ہوگا، اور مائیں بہنیں بیٹیاں تو خیال ہی نہیں کرتی کہ توکل کدھر گیا، اور پھر عجیب و غریب باتیں لوگ آ کے کرتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ ہمیں یہ اس طرف جو بہنیں کھڑی ہیں بیٹیاں، ان سے کہوں گا پردے میں چلی جائیں، اللہ آپ کو عزت دے، چلی جائیں ادھر سے، اللہ آپ کو سلامتی دے، بات مانے جی بڑی مہربانی، پردے میں بیٹھے جا کے، یہ دیوار کے پیچھے کوئی بھی ہے مجھے بتایا گیا تو وہ چلی جائے سائڈ پہ۔ آپ غور فرمائیں جی، آپ کو انتظام اور طرح کا کچھ توجہ والا کر دیں، اور نہ اشارے کرو جی مینوں کرو تسی، اے مینوں نہیں جے پھر دے تانوں ویندے جے، تے کام صحیح نہیں نا، گل میں کر رہا تے تکن تانوں، اللہ تانوں خوش رکھے۔ یہ ساری محفل تو جلسہ سیدھا کرنے میں گزر گئی ماشاءاللہ۔ چلے جی غور کریں، ایک بات رہ گئی ہے وہ بھی آپ کو سناؤں، وہم نہیں کرنا، اوہام پرستی نہیں کرنی، یہ جو کالا جادو ہو گیا۔ اور ایک عجیب و غریب بات کہ سانو کسی آکھیا ہے تہاڈی بندش ہوئی ہے، مجھے ایک بات بتاؤ غور سے، یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے رزق آپ کی طرف بھیجا ہو، رستے میں بندے نے بندش کر دی ہو سکتا ہے؟ جلدی جلدی بتاؤ، اللہ نے بھیجا تھا بندے نے باندھ دیا ہے، کیا مذاق ہے؟ آپ یہ کہیں کہ برکت نہیں ہو رہی، کام نہیں چل رہا، تو اس کے لیے کچھ بتائیں جی صورت واقعہ پڑھی جائے، لیکن یہ جو بہانے بازی ہے اور یہ جو ضعف اعتقادی ہے، خدا رہا اس سے باہر آؤ، کمزور نہیں پڑنا۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کالی بلی رستہ کاٹ گئی ہے تو کیا بنے گا، او خدا کے بندے تو نبی پاک کا ماننے والا، وہ تو 313 میدان میں کود جاتے تھے، اور جب ان سے کہا جاتا تھا نہ تمہارے ساتھ تلواریں ہیں، نہ گھوڑے ہیں، نہ نیزے ہیں، نہ طاقت ہے، کیا کرو گے؟ وہ کہتے تھے ظاہری طور پر کچھ بھی نہیں، پر رب رسول تو ہمارے ساتھ ہے نا۔ تو جس کے ساتھ اللہ رسول ہوں وہ کمزور ہوتا ہے، وہ کوئی کچی بات کرتا ہے؟ یہ کمزور باتوں سے نکل آؤ میرے عزیز، خدا را طاقتور اللہ پہ بھروسہ کرو، کچھ بھی نہیں ہونے لگا۔
कोई चीज़ आपको कुछ नहीं कहेगी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु बीमार हो गए तो हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत था। सैयदना उस्मान गनी उनकी तीमारदारी के लिए गए और जा कर के कहा कि आपकी बेटियां हैं तो मैं चाहता हूँ ख़जाने में से कुछ मैं उनके लिए वक्फ कर दूं ताकि काम आए। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाने लगे मैंने अपनी बेटियों को ख़जाना दे दिया, अब मज़ीद किसी ख़जाने की ज़रूरत, मैंने ख़जाना दे दिया है। कहा आपने क्या ख़जाना दिया है? तो फरमाने लगे मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम से सुना है जो रात को सूरह वाक़िया पढ़े उसे फाका नहीं आता। मैंने बच्चियों को याद भी करा दी है और पाबंद भी कर दिया है, मेरी बेटियां पढ़ के सोती हैं, फरमान मेरे नबी का है हमारे घर में फाका नहीं आ सकता, परेशानी आ सकती क्योंकि साढ़े नबी दी जुबान साढ़े वास्ते कुरान। ये जो ज़ोफ़ इत्कादी है ना, इससे बाहर आए, कमज़ोर बातें नहीं करें, वरना जो बंदे सांप से डरने लगते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रस्सियों से भी डरने लग जाते हैं। मैंने देखा है हम अपने बच्चों को डिप्रेशन का मरीज़ कर रहे हैं, एंजाइटी फैल रही है, ओहो इससे भी डर रहे हैं उससे भी डर रहे हैं, ख़ानदान में साजिश कर दी हो, तुझे फलाना क्या कहेगा, फलाना ना बाओ, छोड़ दें आप, किस चक्कर में पड़े। आप ये देखिए अल्लाह की बारगाह में आपका मकाम क्या है। बच्चों को ताकतवर बनाएं, इन्हें कि बेटा अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करो, और जो रब पे भरोसा करता है अल्लाह ताला उसकी दुनिया भी बना देता है और आखिरत भी संवार देता है। कमज़ोरी नहीं दिखाएं ज़िंदगी में, कच्चे ना पड़े। आखिरी बात और फिर मेरी गुफ्तगू ख़त्म। हुजूर दाइये इल्लल्लाह है, नबी करीम का मुसल्ले से बड़ा प्यार है, हुजूर का नमाज से बड़ा प्यार है, हुजूर का सजदे से बड़ा प्यार है, नबी पाक का तस्बीह से बड़ा प्यार है, कुरान पाक से हुजूर को बड़ा। दोस्तों पता है रूह किस बंदे की बेचैन रहती है? ज़्यादा बोर कौन रहता है? पता नहीं क्या परेशानी है, समझ नहीं आ रही। ये वो लोग होते हैं जो दुआएं ज़्यादा नहीं मांगते, जो सजदे ज़्यादा नहीं करते। हुजूर ने फरमाया जो रब से ना मांगे रब उससे नाराज़ हो जाता है, और जो उससे ज़्यादा मांगे उससे अल्लाह राज़ी हो जाता है। अपने दुख लोगों को बताओगे तो कमज़ोर हो जाओगे, सारी बातें अल्लाह रसूल को बताया करो, वो पर्दा भी रखेंगे और तुम्हें ताकतवर भी करेंगे। अपनी ज़िंदगी में अपनी इबादत, फ़र्ज़ नमाज की तो कोई सफाई नहीं ना, जिसने नहीं पढ़ी कोई सफाई नहीं, क्यों नहीं पढ़ी? पढ़नी चाहिए। कोई बंदा क्लैरिफिकेशन देता है ये वजह थी, झूठ बोलता है, नमाज का टाइम नहीं मिलता झूठ बोलता है, मैं मजबूर हूँ झूठ बोलता है, गलत कहता है। क्यों? कि रब कहता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, मैं किसी पर वो बोझ डालता ही नहीं जो उससे उठाया ना जा सके। तो अल्लाह ने नमाज फ़र्ज की है, इसका मतलब है बंदे नमाज। ये अलग बात है कि महफ़िलें लंबी और नमाजें छोटी, ये अलग बात है कि गपशप लंबी और सजदे छोटे, ये ठीक नहीं। तो एक तो फ़र्ज़ नमाज पढ़ें, फिर रात को कुछ टाइम इबादत के लिए बैठे। आपको पता है बदर की रात नबी पाक ने सारी रात ही नमाज पढ़ी, सारी रात। सरकार पसंद फरमाते थे इबादत करना, सजदे में बैठे। हमारे ना हर चीज़ आबाद है, हम बड़े एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे भी, उधर भी इधर भी, दोस्तों यारों में भी, आने जाने में। नहीं एक्टिव तो सजदे में नहीं एक्टिव, अपने घर में कौन। और मैं आपसे अर्ज़ करूं, अगर आप पक्के नमाजी हो जाएं तो बच्चों को आपको कहना नहीं पड़ेगा। मैं नमाज की नीयत बांधता हूं तो मेरा जो सबसे छोटा बेटा है जिसे अभी पता भी नहीं नमाज का, वो भी आके साथ खड़ा हो जाता है। तो सजदे की बारी आती है तो लेट जाता है, अभी तरीके नहीं आते। लेकिन हमारे बच्चे जो हम करते हैं कहते हैं वो नहीं करते, हमारे बच्चे वो करते हैं जो हम करते हैं। बच्चों को नमाज का लेक्चर ना दो, बच्चों के सामने नमाज पढ़ो। बच्चों को सच बोलने की तकरीर ना सुनाओ, बच्चों के सामने सच बोलो। बच्चों को, घर वालों को हलाल रिज़्क़ की तकरीर ना सुनाओ, उनके सामने हलाल लेके आओ, वो खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। उन्हें पता चल जाएगा हमारे घर का मेयार क्या है। वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही वसिराजम मुनीरा। हुजूर ने हमें अल्लाह की जानिब बुलाया है, हमें अपने रब रसूल की जानिब रुजू करना है, हमें अपनी तवज्जुहात का किबला अल्लाह रसूल को बनाना है, वरना अकेले रह जाओगे, तन्हा रह जाओगे। दुनिया भी उसी के साथ
دل اور جان سے چلتی ہے، جس کے ساتھ رب رسول ہوتے ہیں، اور اللہ رسول کی مدد شامل نہ ہو تو بندے بھی ساتھ چل سکتے۔ میں دعا کرتا ہوں جن دوستوں نے اتنی خوبصورت محفل سجائی، اللہ تعالیٰ انہیں بہترین صلہ عطا فرمائے، اور جو تشریف لائے اللہ انہیں قدم قدم برکتیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔